اگر آپ کسی شخص کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو اپنا دیوانہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعا صرف 10 بار پڑھ لینی ہے بس، بہت ہی مجرب، اور یہ آپ سمجھے کہ میرا خود کا بھی مجرب یہ وظیفہ ہے الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، لہٰذا جو شخص بھی کسی بھی حاجت کے وقت اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، جو بھی مانگو گے مولا کریم عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اس دعا کو جتنے دن آپ کا جی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے دن کوئی مقرر نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، دن ہو یا رات ہو، جتنے دن آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ انتہا درجہ ایک مجرب وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو اپنا دیوانہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعا صرف 10 بار پڑھ لینی ہے بس، بہت ہی مجرب، اور یہ آپ سمجھے کہ میرا خود کا بھی مجرب یہ وظیفہ ہے الحمدللہ، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ نہ تو آپ کو کھلانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی پلانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی پاس جانے کی ضرورت ہے، صرف اپنے گھر میں بیٹھیں، مصلی رسول پہ بیٹھ کر اس دعا کو صرف 10 مرتبہ پڑھ لیں، اس کا تصور کر کے، اور جس طریقے سے پڑھنی ہے وہ بھی میں طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے، بہت ہی مجرب دعا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کو کسی جائز محبت کے لیے اس کو استعمال کریں، ناجائز کے لیے نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے ہم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر جائز کے لیے جو بھی کرنا چاہے تو کومنٹ کے اندر اپنے رب کا نام بلند کرتا جائے، صرف سبحان اللہ لکھتا جائے بس، اجازت ہی اجازت ہے، مزید اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، اپنے رب کا نام بلند کر دیں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اس سے فائدہ بھی ہوگا، نیکیاں بھی مل جائیں گی اور اجازت بھی مل جائے گی۔ تو دوستو سب سے پہلی بات کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ دوستو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، پختہ توبہ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوشش فرمائے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، ہر وقت باوضو رہیں، یہ بھی ان شرائط میں سے آتا ہے۔ تو پھر اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، لہٰذا جو شخص بھی کسی بھی حاجت کے وقت اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے، دل دماغ ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لینا ہے کہ مولا تو ہی کرم نوازی فرما دے، تو ہی کرم فرمانے والا ہے۔ سائر بن کر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 10 مرتبہ پڑھ کر پھر جناب علی 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی مانگو گے مولا کریم عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا
کہ اس دعا کو جتنے دن آپ کا جی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے دن کوئی مقرر نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، دن ہو یا رات ہو، جتنے دن آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. یہ انتہا درجہ ایک مجرب وظیفہ ہے انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.